کتنا عجیب نکتہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کی تعداد صحیح تو یہی معلوم نہیں، مگر بعض کا قول ہے کہ 1,24,000 ہیں، اور اتنی تعداد اولیاء امت بلکہ صرف حضرات صحابہ کی تھی جنہوں نے بلا واسطہ جسم عطر سے استفادہ فرما کر انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ درجہ حاصل کیا، اور قیامت تک بعد کے آنے والے اولیاء میں ہر ولی انہی حضرات میں سے کسی ایک کے رنگ میں آیا، اور سب گویا صحابہ ہی کی صورتوں کے صورت مثالیہ بنتے رہے. لہذا صورت محمدیہ کے ظہور کے لیے دنیا میں 2,48,000 صورتیں ہیں، کہ جس طرح کسی کے پاس 2,48,000 لباس ہوں کہ جس لباس کو چاہے پہن لے، سب اسی کے ہیں. اسی طرح ذات محمدی کو اختیار ہے کہ جس نبی یا جس ولی کی صورت میں چاہے مصور ہو جائے، کہ سب آپ ہی کے روحانی بچے ہیں، اور سب کی صورتیں آپ ہی کے ثمرات فیضان و نتائج جود و کرم سے ہیں. چنانچہ جامع کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شیخ عبدالعزیز دباغ کی صورت میں دیکھا، اور گود میں لے کر چاہا کہ آپ کو اپنے اندر داخل کر لو. یعنی دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدالعزیز کی صورت میں آئے ہیں، اور گود میں لے کر شیخ عبدالعزیز چاہتے ہیں کہ آپ کو داخل کریں. صبح کو حضرت شیخ سے تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ ایک دفعہ نہیں ہو سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج ہوگا. مطلب یہ کہ آن سلم کے انوار و تجلیات خاصہ کا اپنے اندر لینا تدریجی طور پر نصیب ہوا کرتا ہے. یہ اس کتاب کی پہلا حصہ ہے، اور 100 اس کی ترجمے کا صفحہ 172 اور 173. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، اس کے مترجم دیوبندی عالم مولوی عاشق الہی صاحب بیٹی ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کی سوانح تذکرۃ الرشید کے نام سے لکھی. اور اس کی نشر و طبع کا انتظام کرنے والے مدینہ پبلشنگ کمپنی جنار روڈ کراچی. یہ تو مولانا اپنے محترم شیخ محمد احمد صاحب مظہر جی جی کے ساتھ جو انہوں نے ایک شعر حضرت صاحب کی خدمت میں پیش فرمایا تھا، اس کے حوالے سے یہ تشریف فرمائی. جی باقی بزرگان کے بارے میں جو آپ کی یادیں ہیں اس سے بھی ہمیں حضرت مولانا ابوالعطا صاحب بعض اوقات علاوہ اسمبلی میں جانے آنے کے وقت ملاقات ہوتی تھی. ایک دفعہ اسمبلی کے اجلاس کے اختتام کے بعد آپ نے فرمایا، اور یہ میں غالباً اشارے میں کہہ بھی چکا ہوں، کہ ہم لوگوں کی ساری عمر مناظرے میں گزری ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کے سیاہی میں، مگر حضور کے جوابات یہ خدا کے خاص تصرف کے ماتحت ہیں، اور ان سے نظر آتا ہے کہ یہ جناب الہی کی طرف سے سکھائے گئے ہیں، اس لیے کہ ساری عمر ہماری گزری ہے کتابیں پڑھتے ہوئے، اعتراضوں کا جواب دیتے، مناظرے اور مباحثے کرتے ہوئے، مگر کبھی ہمارے ذہن اور خیال اور گمان سان میں بھی یہ جواب نہیں آیا. بلکہ جب حضور نے خود ذکر فرمایا خلیفۃ المسیح ثالث نے اپنے خطبے میں، اور آپ کے جو نئی مارکت الآراء تصنیف ہے تاریخ انصار اللہ میں، اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے اس میں یہ بات جب پوچھا گیا مجھ سے کہ مرزا صاحب نبی تھے، نبی ہونے کا دعویٰ کیے، حضور نے فرمایا کہ نہیں. یہ جواب انتہائی بلیغ تھا اور سب کو حیرت میں ڈال دیا. مولانا ابوالعطا صاحب فرماتے کہ میں بھی حیران ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد حضور نے
فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنے تئیں نبی کہتا ہے وہ دجال اور کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. بانی جماعت احمدیہ نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ کیا ہے امتی نبی ہونے کا، جس کے معنی یہ ہیں کہ میں تو محمد صلی اللہ کے سورج کا آئینہ ہوں. دراصل اگر اس آئینے میں کوئی روشنی ہے تو وہ برہون منت ہے شمس محمدیت. بانی جماعت احمدیہ نے خود فرمایا کہ این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم یا قطرہ دے بہر کمال محمد. فرمایا یہ جو عظیم الشان نظام جس کے نتیجے میں ہزاروں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں، اور یہ قرآن مجید کے عظیم الشان معارف جو ایک بحر مباد کی طرح موجیں لے رہے ہیں، یہ میری وجہ سے نہیں، نہ میری ذات کا نتیجہ ہے. یہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے نتیجے میں ہے. حضرت سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور میں اس کا ایک قطرہ ہوں. تو بانی جماعت احمدیہ کا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کے ناپیدا کنار سمندر ہیں، اور اس سمندر کا ایک قطرہ محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے طفیل مجھے عطا. اب سیدی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے متعلق بھی آپ نے اس سوال میں جی دراصل اس اسمبلی کے سلسلے میں ابتدا سے لے کر آخر تک سب سے زیادہ مجھے جو سعادت ملی وہ حضرت سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی کے جوتیوں میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. بے تکلفی بھی بے انتہا کی تھی. ابتدا سے آخر تک ہر مرحلے پر محضر نامے کے لکھنے پہنچانے، پھر سوالوں کے جوابات. ایک دفعہ فرمان لگے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ سوالات کیا ہونے والے ہیں، تو کچھ نہ کچھ خود ہی اندازہ کر کے تو خدا سے دعا کر کے کچھ سوالوں کے جواب بناتے رہا کرو، پتہ نہیں کس وقت کی ضرورت ہو. لوگوں میں تو ملاؤں نے مشہور کیا تھا کہ پہلے کوئی بتا دیا کرتا ہے، حالانکہ اس سے بڑا جھوٹ 20ویں صدی میں شاید ہی کسی نے بولا ہو. تو بات اتنی تھی حضور کے ارشاد پر میں نے پھر کئی حوالے کئی فائلیں بنائیں. آپ کسی وقت اگر تشریف لائیں تو میں ان کو دکھا سکتا ہوں. کچھ چھوٹی ہی تھیں، کچھ بڑی تھیں. پھر مختلف مضامین کے لیے الگ بنائی گئیں کہ ممکن ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ روا سے اسلام آباد آنے کے لیے حضرت سیدی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے خود ہی انتظام کیا اور فرمایا کہ میں اپنے گاڑی پہ آپ حضرات کو لے جاؤں گا. کیونکہ جتنی دفعہ ہم گئے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا قیام تو وہاں ایک مخلص احمدی قاضی محمد شفیق صاحب رسالدار مرحوم کے ہاں تھی، آپ کا قیام وہاں تھا. اور ہم لوگوں کو حضور ارشاد فرماتے کہ آپ جا سکتے ہیں. پاس کر خود حضور بھی درمیان میں ربا تشریف لائے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ پھر ہمارا قیام نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور کا ارشاد ہوتا کہ آپ فوراً چلے جائیں. چنانچہ جس وقت آخری دن یہ ختم ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو بھی اور مجھے بھی فرمایا کہ اب تم دونوں فوراً
کل سے پہلے پہلے راتوں رات پہنچ جاؤ، اور باقی مولانا ابوالطاہر صاحب اور شیخ صاحب یہ میرے پاس ہیں۔